ایک لفظ عربی زبان میں وخزن استعمال ہوتا ہے، اردو میں جسے کونچا کہتے ہیں اور کچوکا لگانا۔ معلوم نہیں اب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یا نہیں، لیکن پچھلے زمانوں میں جب کسی شخص کو چیچک کی وبا کی زد میں وہ آ جاتا تھا یا اسے چیچک کا مرض ہو جاتا تھا تو اس کے سارے چہرے پر داغ پڑ جاتے تھے۔ غالباً ماتا کے داغ بھی اسے کہتے تھے، اور ایسے شخص کے لیے ذرا سا اس سے اظہار بیزاری کے لیے کونچا کریلا بھی کہتے تھے، کہ جس طرح کریلے اس سبزی کے اوپر جگہ جگہ ایک ابھار ہوتا ہے، اسی طرح اس شخص کا بھی حال تھا۔ اور اصل میں عربی زبان میں وخزن کا مطلب ہے وہی جو آپ سے بھی عرض کیا کہ کونچا لگانا، اندر سے مارنا، کچوکا لگانا۔ کچھ امراض ہیں جو انسان کے ظاہر سے شروع ہوتے ہیں اور باطن کی طرف جاتے ہیں، اور کچھ امراض ایسے ہیں جو باطن سے شروع ہوتے ہیں اور ظاہر کی طرف آتے ہیں۔ عام طور پہ یہ وبائی بیماریاں جو ہیں انسان کے اندر سے شروع ہو کر باہر کی طرف آتی ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ اے پروردگار میری امت کے بہت سے افراد کو طاعن اور طاعون ان دو سے موت دے، اور طاعن اور طاعون دونوں کو شہادت قرار دیا۔ طاعن کا مطلب تو یہ ہے کہ نیزہ مارنا، چھید دینا، نیزے سے حملہ کرنا، اور طاعون ظاہر ہے کہ وبا تھی، اور کچھ عرصہ پہلے ہندوستان میں بھی یہ وبا پھر سے آئی تھی۔ تو طاعن اور طاعون، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں میں وفات پانے والوں کو ایک تو یہ فرمایا تھا کہ ان کی شہادت ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی وبائی امراض میں دنیا سے جاتے ہیں ان کا درجہ شہید کا ہوتا ہے۔ یہ اصولی بات ہے جو طے شدہ ہے، اور چونکہ شہادت فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں بہت تھوڑے لوگوں کو حاصل ہو سکتی تھی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو محسوس فرمایا تو آپ نے کہا اے پروردگار پھر تو شہادت بہت تھوڑے لوگوں کی ہوگی۔ تو آپ نے اس کا دائرہ وسیع فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ مات مبتور فہو شہید، جس آدمی کو پیٹ کی کسی مرض سے انتقال ہوا وہ بھی شہید ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی انسان جو وبا کی بیماری میں دنیا سے چلا گیا وہ بھی شہید ہے۔
پھر ارشاد فرمایا کہ خاتون بچے کے جنم وغیرہ اس سلسلے میں انتقال کر گئی ماں، وہ بھی شہیدہ ہے۔ اور ان سب کے لیے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ شہادتیں ایسی ہیں کہ ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائرہ کار کو اور وسیع فرمایا اور فرمایا من مات حریقا، جو آدمی آگ سے جل کے مرے وہ بھی شہید ہے۔ پھر فرمایا جو آدمی ڈوب کے مرے وہ بھی شہید ہے۔ اس موقع پر ایک مسئلہ خیال رکھنا چاہیے کہ ڈوبنے والی میت کو بسا اوقات غوطہ خور بہت ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور اس کا جسم گلا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ چاہیے کہ اگر جسم کی حالت ایسی ہو اور گل گیا ہو تو جو کچھ بھی ملتا ہے اسے پانی سے نکالنے سے پہلے ایک آدھ مرتبہ غسل کی نیت سے ہلا دینا چاہیے، یعنی آگے پیچھے کر دینا چاہیے، ایک آدھ مرتبہ پانی میں اس کو حرکت دینی چاہیے تو یہ اس کا غسل ہو جائے گا، اور پھر باہر اسے کفن میں رکھ دیا جائے تو بس اس کا غسل ہو گیا، اب اسے نہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ جسمانی اعضاء جس کو ہاتھ لگائیں وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جاتا ہے تو لوگ اسے چارپائی پر رکھتے ہیں، تو بہرحال اگر اسے پانی سے نکالتے وقت ایک آدھ مرتبہ ہلا دیا جائے غسل کی نیت سے تو اس کا غسل ہو گیا۔ پھر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیزے سے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو وبا میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جب وبا پھیل جائے اور تم میں سے جس شخص نے صبر کیا اور اپنے شہر کو نہیں چھوڑا وہ بھی اللہ کے ہاں شہید ہے۔ اس لیے وبائی امراض میں اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا، اپنے وطن اپنے شہر کو نہ چھوڑنا، جب تک کہ وبا کے علاوہ کوئی اور ضرورت پیش نہ آ جائے تو وہاں پر صبر کر کے بیٹھے رہنا، اور اگر اس وبا میں انتقال ہو جائے تو یہ سب شہادت کے درجے میں ہے۔ اسی لیے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جب مصر تشریف لے گئے تھے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے کہا کہ مصر میں طاعون پھیل گیا ہے تو آپ وہاں نہ جائیں، تو انہوں نے کہا کہ تان اور طاعون ان دونوں ہی کے لیے تو آیا ہوں۔ تان کا مطلب یہ ہے کہ نیزہ مارنا کسی کا، یعنی اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ماتھے پہ کسی نے نیزہ مار دیا تھا اور اس کا نشان پڑ گیا تھا، اور طاعون کا جو انہوں نے کہا کہ اسی کے لیے تو آئے ہیں، تو یہ در حقیقت وہی بات تھی جو حضرت شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کہی تھی کہ انہوں نے کہا کہیں نہ جاؤ لوگوں اس طاعون سے بچ کے، یہ پہلی امتوں پہ عذاب ہوا کرتا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی کہ میرے بعد طاعون پھیلے گا اور جو آدمی جس جگہ پر ہوگا اس کے لیے وہ شہادت کا رتبہ پائے گا۔ تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے 3 باتیں کہیں، انہوں نے کہا یہ طاعون اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور پچھلی امتوں کے لیے یہ عذاب تھا۔ وہ جو عذاب کا قصہ انہوں نے بیان کیا اس کی سند اگرچہ متصل نہیں ہے مگر بہت قوی سند ہے اس کی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں اور حکمرانوں نے جب عیاشیوں کا رویہ اپنا لیا
تو پھر ان لوگوں کے خلاف نہ اٹھنے کی وجہ سے، ان کے خلاف جد و جہد نہ کرنے کی وجہ سے عام پبلک پر بھی عذاب آیا کہ انہوں نے ان ظالموں کو حکمرانی کا موقع دیا اور ہزارہا افراد اس طاعون کی وبا میں مر گئے۔ اس لیے جب بھی کسی ملک میں وبا آ جائے تو کرنے کا کام پھر یہ ہوتا ہے کہ حکمران توبہ کریں، سب سے پہلے اللہ سے وہ معافی مانگیں، کیونکہ جو کرتوت وہ کرتے ہیں اس کا براہ راست اثر عوام پر پڑتا ہے، اور اگر عوام چپ رہیں اور ایسی حکومتوں کو چلنے دیں تو پھر انہیں اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ اسی لیے خلافت راشدہ کے دور میں اور باقی ادوار میں بھی حکمران لوگوں کے سامنے ہوتے تھے اور لوگ اسے فرض سمجھتے تھے کہ اپنے حکمرانوں کو روکیں اور ٹوکیں اور ان کی بری بات پر احتجاج کریں اور اچھی بات پر ان لوگوں کے لیے وہ تحسین آمیز کلمات کہیں۔ تو بنی اسرائیل میں ایسے ہوتا تھا۔ اس کی تفصیل، وہ جو عذاب آیا تھا، اس کی تفصیل اگر آپ نے دیکھنی ہو تو بہت جگہوں پہ مل جائے گی۔ خاص طور پہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھی ہے۔ تو وخز اس بیماری کو کہتے ہیں جو باہر سے، جو اندر سے باہر کی طرف آئے۔ تو چونکہ طاعون ایک جراثیم، اس کے ذریعے، اور یہ جو اب پھیلا ہے کرونا وائرس، تو وائرس جو ہے وہ اندر سے اس بیماری کو باہر کی طرف لاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو اندر سے بیماریاں باہر کی طرف آتی ہیں، اس میں عربوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اصل میں یہ جنات سے پیدا ہوتی۔ یہ تو اب سائنس کی ترقی کے بعد ہم یہ لوگ کہنے لگے ہیں کہ یہ وائرس ہے یا بیکٹیریا ہے، یہ نئے الفاظ آئے ہیں، لیکن قدماء میں حتیٰ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے جنات کی شرارت انہوں نے قرار دیا کہ انسان کے اندر سے وہ بیماری اٹھتی ہے وبا کی اور باہر کی طرف آتی ہے۔ تو یہ جنات کا ہونا، کہ جنات کا وجود ہے، یہ تو اہل سنہ کے عقیدے میں ہمارے شامل ہے کہ ہم جنات کا وجود مانتے ہیں۔ اب جنات کے کاٹنے کی وجہ سے یا جنات کی کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے جب یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو اس میں الجھنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بیماری کے کئی ایک اسباب ہوا کرتے ہیں۔ موسم کا تغیر انسان کو بیمار کر دیتا ہے، لاپرواہی انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ موسم اچھا خاصا ٹھیک ہے، لیکن ایک انسان ٹھنڈا گرم کوئی چیز کھا لیتا ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے۔ تو بیماری کے کئی ایک اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ شیاطین اور جنات وہ اس میں مدد کرتے ہیں کہ انسان کو تکلیف پہنچے، اور اس کے لیے وہ اسے اندر سے زخمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہو بھی جاتا ہے کہ ان کے اثرات پہنچتے ہیں۔ وہ جن جو نہ نظر آنے والی مخلوق تھی، اب آپ اسے وائرس کہہ لیں، اب آپ اسے بیکٹیریا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، مگر اس زمانے میں جن ہی کہتے تھے، اور خود حضرت نے اس کو مانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد دعائیں بتائی ہیں کہ اگر جنات کے اثر سے کوئی چیز ہونے لگے تو تم یہ چیزیں پڑھو، وہ انشاءاللہ آخر پہ آپ سے عرض کرتے ہیں۔ اسی لیے جنات کا جو تان ہے وہ باطن سے ظاہر کی طرف آتا ہے، اور انسانوں کا جو تان ہے، تان کا مطلب نیزے کا مارنا، تان کا مطلب زخم لگانا، تان کا مطلب چرکا لگانا، تان کا مطلب زخمی کر دینا۔ تو انسان ایک دوسرے کو باہر سے زخمی کرتے ہیں، اور جنات اندر سے بیکٹیریا اور وائرس کام کر کے وہ اپنی اس چیز کو باہر کی طرف لاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہوتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وبا پھیل گئی تھی، اور اسی وبا سے بچے ہوئے کچھ لوگ تھے جو آپ کے پاس آئے تھے،
اور خارش ان کو ہو گئی تھی، تو آپ نے انہیں بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کر میری جو اونٹنیاں ہیں ان میں رہو، اور انہیں فرمایا تھا کہ تم اپنی اس خارش کا علاج کرنا چاہتے ہو تو اونٹنیوں میں رہنا، میرے کچھ غلام وہاں ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہاں پہ اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب، یہ دونوں چیزیں تم استعمال کرنا، پینا، تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ علاج، اس پہ ایک جگہ بہت تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں، اس کو دہرانا نہیں ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں گئے اور انہوں نے اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پیا اور وہ خارش ان کی ٹھیک ہو گئی۔ پھر انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ جو غلام پہلے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ ان کو شہید کیا، پھر دوسرے وہ مرتد ہو گئے، اور تیسرے انہوں نے اونٹنیاں ڈاکہ ڈالا اور بھگا کر لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیچھے لوگوں کو بھیجا اور اونٹنیاں آئیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ترین سزا انہیں دی۔ وہ اتنی شدید سزا تھی کہ جو لوگ اس حدیث کو پڑھتے ہیں بخاری میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ ان کے الفاظ میں کہ یہ انسانی رویہ نہیں ہے، لیکن انہیں جاننا چاہیے اور باتوں کے علاوہ کہ یہ تینوں جرائم بھی کچھ کم نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزا انہیں دی تھی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، یہ سزا کینسل ہو گئی تھی۔ یہ سارا واقعہ ڈاکے کی سزا اور ارتداد کی سزا، اور اسی طرح جو انہوں نے یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، قتل کی سزا، ان حدود سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں دی تھیں، یہ سزا دی تھی، اور جب حدود نازل ہو گئی ہیں تو پھر یہ سزائیں کینسل ہو گئی۔ کس حدیث نے کس حکم کو منسوخ کیا ہے؟ پہلے حکم تھا، پھر کس حدیث اور روایت نے اسے کینسل قرار دیا ہے؟ یہ علم بڑا ضروری ہے، وگرنہ آدمی ان چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے کہ جو کینسل ہو گئی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ رفع یدین کی احادیث پہ کوئی بحث نہیں کر رہے، لیکن آپ دیکھیں ہمارے حنفی لوگ رفع یدین نہیں کرتے، اونچی آواز سے آمین نہیں کہتے، تو اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ احادیث کینسل ہو گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کرتے تھے، پھر وفات سے پہلے ان چیزوں کو ترک فرما دیا تھا۔ امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ چونکہ کینسلیشن نہیں مانتے، اس لیے وہ اسی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ کینسل ہونے کی ایک دوسری مثال آپ کے سامنے رکھی، تو ان لوگوں کو خارش ہو گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ تجویز فرمایا تھا کہ جاؤ اور یہ پیو اور اس طرح ہو جائے گا۔ پھر وبا اور بھی پھیلی ہے، پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی مدینہ منورہ میں وبا آ گئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک وبا کے ایسا وقت گزرا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگ بڑی جلدی ان کا انتقال ہونے لگا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طب کے باب میں یہ روایت لائے ہیں، بہت جلدی لوگ ایک کے بعد ایک اس کا جنازہ اٹھ رہا تھا، تو اس زمانے میں بھی لوگوں نے یہی کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ شہید ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے عذاب قبر نہیں تھا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وبا کا مسئلہ کئی مرتبہ ہم نے بیان کیا،